ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں کہ جہاں پتہ ہی نہیں چلتا کہ پہلو میں بیٹا شخص دوست ہے یا سانپ۔ اولاد کے لیے جو بھی چیز گھر میں لاؤ تو سب سے پہلے بیٹی کو دو۔ یہ تین کام کسی کے دل میں بھی آپ کی عزت بڑھانے کے کام آتے ہیں۔ پہلا سلام کرنا، دوسرا کسی کو جگہ دینا اور تیسرا اچھے نام سے پکارنا۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ جس سے حد سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی ہی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو وہ خطرناک ہتھیار بھی بن جاتا ہے۔ کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا؟ ایک وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی اور نظر نہیں آتا۔ انسان کی دو ہی کمزوریاں ہیں، بنا سوچے عمل کرنا اور سوچتے رہنا پر عمل نہ کرنا۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندی سے دوستی کرے تو وہ اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل میں اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یوں ہی نہیں ہوتی بھیڑ جنازوں میں اقبال، ہر شخص اچھا لگتا ہے چلے جانے کے بعد۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہے۔ معاف کرنا سب سے زیادہ اسے زیب دیتا ہے جو سزا دینے پر قادر ہو۔ مشکل چھوٹی ہو یا بڑی، اپنوں کو پہچاننے میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ برا وقت وہ شفاف آئینہ ہے جو بہت سے چہرے واضح کر دیتا ہے۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ چار خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہے: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل اور چہرے پر مسکراہٹ۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتے سمجھتے ہیں۔ ان کا کام بھی فرشتوں جیسے ہوتے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہ اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ غم کو بھی اس طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، کیونکہ دونوں ہی ایک ہی مصنف کے لکھے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں صرف نیک دکھنا اور کھلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اپنی ذات کو سمندر کی طرح بناؤ جو اپنے اندر بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی اوپر سے بالکل پرسکون رہتا ہے۔ پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ انسان کا ہر انداز اچھا ہے سوائے کسی کو نظر انداز کرنے کے۔ اگر لوگ اپنی ضروریات کے وقت آپ کو یاد کرتے ہیں تو برا مت مانے، کیونکہ چراغ کی یاد تب ہی آتی ہے جب اندھیرا چھا جاتا ہے۔ زندگی کی کتاب میں سب سے حسین صفحہ ماں باپ کی محبت کا ہے۔ ضرورت مند کو دہلی سے خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، اللہ کے نام پر دینے سے دولت کبھی کم نہیں ہوتی۔ یہ دنیا تب تک جنت ہے جب تک ماں باپ زندہ ہے۔ عجیب ہے یہ محبت کی دنیا، جو دل میں رہتے ہیں وہی درد دیتے ہیں۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائے جو آپ کی وجہ سے اذیت میں ہے، کیونکہ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک سے ہی فطرت ہوتی ہے، کب کون کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہر عمل سوچ سمجھ کر کرے، کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے ہر بیج کے اندر درخت ہوتا ہے۔ جو تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ملتی۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن ہمیشہ نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ آپ کا خاموش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ جو لوگ مجھے غلط سمجھتے ہیں مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں، کیونکہ وہ اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنی ان کی سمجھ انہیں اجازت دیتی ہے۔ جب آپ اپنی پریشانیوں کو عبادت میں بدل دیتے ہیں تو خدا آپ کے مسائل کو نعمت میں بدل دیتا ہے۔ جب آپ بچے کو مارتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ میں سمجھانے کی صلاحیت موجود نہیں۔
نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ اچھے دنوں کے لیے انتظار میں ہماری عمر گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔ دنیا کا امیر ترین شخص وہ ہے جس کے دوست مخلص ہو، جس کو تم سے سچی محبت ہوگی، وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ زندگی جن زخموں سے بری پڑی ہے ان زخموں کا علاج صرف سجدے میں ہے۔ جس طرح بچھو ڈنگ مارنے سے باز نہیں آتا، اس طرح دھوکے باز انسان دھوکے دینے سے باز نہیں آتا۔ کچھ لوگ گھڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب بھی ان کی طرف دیکھو تو وہ اپنی اوقات بتا دیتے ہیں۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنوں میں اپنوں کو ڈھونڈنا ہے۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ خالص محبتیں صرف میت کو ہی میسر ہے۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ انسان پیدائشی طور پر کسی سے نفرت نہیں کرتا، وہ نفرت کرنا ماحول سے سیکھتا ہے، ورنہ انسان کی فطرت میں محبت کرنا ہے۔ کسی کو حقیر اور کمزور نہ سمجھو، کیونکہ راستے میں چھوٹا سا پتھر بھی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے کہ نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ جو ہم سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں، اور جو ہوتا ہے اس کا علم نہیں، پر جو ہوگا وہ بہترین ہوگا۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، ثواب کے خاطر مرے ہوئے انسان کو کندھے ضرور دیتے ہیں، مگر زندہ انسان کا سہارا بننے سے کتراتے ہیں۔ مشکل وقت میں دوست کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے۔